یہ تو بڑے بڑے ایسے فتنے آئے, پتہ نہیں معتزلہ آئے, پتہ نہیں کون کون بلائیں آئیں, یہ تو کچھ بھی نہیں ہے نا ان کے سامنے. تو وہ سارے فتنے ٹوٹتے رہے. یہ فتنہ بھی علامہ اقبال کی بات یاد آ گئی ہے, وہ کہتا ہے کہ یہ تہذیب خود اپنے خنجر سے خودکشی کرے گی, شاخ نازک پہ جو بھی آشیاں ہوگا ناپائیدار ہوگا. ٹھیک ہے, بنے گا ناپائیدار ہوگا. اب مسئلہ یہ ہے کہ شاخ نازک پہ یہ جو بنے ہیں نا, یہ جو سوشل میڈیا کے بیس کے اوپر ہے, تو یہ شاخ نازک ہے. اس پر جو بھی فکر اور سوچ جناب مسلط کی جائے گی نا قوم کے اوپر, وہ ناپائیدار ہے. وہ آج ہے, کل اس سے بڑھ کر کوئی آئے گا. تو ہمیں تو اس سے کوئی پریشانی نہیں. تو وہ بھی ایسی شخصیت ہیں کہ وہ کچھ بھی کرنے کو تیار ہیں. آپ ان سے کوئی بعید نہ رکھیں, کوئی بعید نہ رکھیں. وہ کچھ بھی کرنے کو تیار ہیں صرف ویوز اور یہ چیزیں لینے کے لیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہمارے مقابل نہیں ہے. ان کو نہ ہم ان کو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس قابل ہیں. اگر قابل وہ اس قابل جس دن ہو گئے نا, میں اس دن ان کو قابل سمجھوں گا جس دن وہ اس طرح میرے سامنے آ کے بیٹھ کے بات کریں. ٹھیک ہے, اور اگر مجھے کوئی دنیا کا بندہ کہے تو وہ ہمارے سامنے آ کے کہندے نے جنے دا پتہ میدان چ لگا, پیڑے چ لگدا. ٹھیک ہے جی, جس دن انہاں دل ہوے او بڑی دوری گل ہے, ساڈے تک کوئی ساڈے بال نہ بھی بہ گئے نا سامنے, تو پھر اس دن گل ہوے گی. یہ تو بڑی دور دی گل ہے جنوں اسی آکھاں گے یا جناب جنوں ویسے وہ کہندے اوتھے جناب ممبر تے چڑھ کے رولے پانا وہ وکری گل ہے. ایک آپ نے ابھی ریسنٹلی دیکھا ہوگا کہ انجینئر محمد علی مرزا نے آپ کو مخاطب کیا اور کہا کہ آپ وہ شخصیت ہیں اہل سنت والجماعت میں جن سے وہ براہ راست مناظرہ کرنا چاہتے ہیں. آپ کا اس پر کوئی موقف نہیں آیا, کوئی آپ اس سلسلے میں بات کرنا چاہیں گے, کوئی میسج دینا؟ ہم ایسے لوگوں کو منہ نہیں لگاتے. اچھا, اور ہم اپنا موقف اپنے پلیٹ فارم سے پیش کرتے رہتے ہیں. ایسے لوگوں کو یہ شوق ہوتا ہے کہ یہ سب لوگ ہمارا نام لیں تو ہماری اور شہرت ہو اور لوگ متوجہ ہوں. تو اس لیے ان کی یہ خواہش کبھی پوری نہیں ہوگی, اور ہم اپنے پلیٹ فارم سے مثبت انداز میں اپنا پیغام پہنچاتے رہے ہیں, پہنچاتے رہتے ہیں, پہنچاتے رہیں گے. یہ جو پیشہ ور لوگ ہیں جن کو مناظرہ بازی کا بہت شوق ہے, وہ اپنے دربار لگاتے رہیں. اللہ کا شکر ہے کہ یہ چیپٹر بھی اب کلوز ہو جائے گا انشاءاللہ. جو ہمارے مخالفین نے ہمیں خام خواہ ایک تکلیف میں ڈالا ہوا تھا, اور وہ اتنی بڑی تکلیف نہیں تھی. زیادہ تکلیف مجھے اس وقت ہوتی تھی جب ہمارے بھولے بھالے سٹوڈنٹس ورگلائے جاتے تھے کہ اگر یہ دعوت حق جو قرآن و سنت کی بنیاد کے اوپر الحمدللہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقدمہ لے کر چل رہی ہے, اس دعوت حق کے حق ہونے کی دلیل یہ ہے کہ ہم کسی بڑے مفتی کے ساتھ بیٹھ کے 1 to 1 کوئی مجادلہ کر لیں, علمی ڈسکشن کر لیں. آپ کو بھی پتہ ہے کہ جو ٹاپکس سینسٹیو ہیں, خصوصاً گستاخانہ عبارتوں کے اعتبار سے اور ختم نبوت کے عقیدے کے اعتبار سے, یا سب سے بڑھ کر توحید کے اعتبار سے, ہم نے ہر چیز ویڈیو میں ریکارڈ کروا دی ہے. اور آپ کو خوب معلوم ہے کہ ان چیزوں کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے سوائے لڑائی جھگڑا کرنے کے, اور وہ سب کچھ یہ فیم حاصل کرنے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں. اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ جب میں آن لائن تیار ہوا جی ٹی وی کے اوپر, کیونکہ نیشنل ٹی وی پہ یہ مقدمہ چلنا تھا, تو ان لوگوں کے ہاتھ پاؤں پھول گئے. انہوں نے انتظامیہ کو اپروچ کر کے کہا کہ یہ کام آپ نے نہیں کرنا, ہماری کوئی عزت بچ گئی ہے تو بھی ختم ہو جائے گی. یعنی یہ باہر رہ کے تو دھمکیاں لگاتے ہیں, جب وہ موقع آتا ہے نا, اس موقع کے اوپر پھر یہ گفتگو کے لیے تیار نہیں ہوتے. باقی جو بدماشی کے ساتھ یہاں انٹر ہونے کی کوشش کرتے ہیں, وہ آپ کو پتہ ہے کہ اس اعتبار سے آج تک انہوں نے ہماری وہ بنیادی ریکوائرمنٹ پوری نہیں کی, جو آج میں ڈسکس کر دوں گا ایک دفعہ پھر. لیکن سلام ہے جی اس اینکر کو جس نے یہ نیکی میرے ساتھ کی ہے کہ مجھے اپنے مخالفین اور اپنے چند جو ضعیف الاعتقاد سٹوڈنٹس ہیں ان کے شر سے بچا لیا ہے یہ چیپٹر کلوز کروا کے. مفتی صاحب جواب میں کہتے ہیں ہم ایسے لوگوں کو منہ نہیں لگاتے. ذرا جملوں کے اوپر ذرا غور کریں, لوگ ہمیں اخلاق سکھاتے ہیں نا. ہم اپنا موقف اپنے پلیٹ فارم سے پیش کرتے رہتے ہیں. انہوں نے کہا کہ ایسے لوگوں کو ہم منہ نہیں لگاتے. اچھا, یہ جواب دینے کا انداز بتا رہا ہے کہ انہوں نے مجھے ایک ایکسٹرا بندے کے طور پر شمار کیا ہوا ہے, ورنہ اس پہ ان کو یہ کہنا چاہیے تھا یہ تو غلام احمد قادیانی دجال سے بھی بڑا فتنہ ہے, جو ان کے چھوٹے موٹے مولوی کہہ رہے ہیں. انہوں نے مجھے کنسیڈر ہی نہیں کیا فتنے کے طور پر. اسی لیے میں جو بار بار آپ لوگوں کو کہہ رہا ہوں کہ ان کا بڑا کبھی بھی کوئی سامنے نہیں آئے گا, انہیں پتہ ہے یہ صحیح باتیں کر رہا ہے. اس پہ تو کہنا چاہیے تھا اتنا بڑا فتنہ ہے, انشاءاللہ تعالی ہم نے تو اداروں سے بات کر لی ہے اور ہم انشاءاللہ تعالی اسے ٹیبل کے اوپر لے کے آئیں گے. کچھ بھی نہیں کہا, ہم تو منہ ہی نہیں لگاتے. ٹھیک ہے, لگا ہے جہاں پہ لگا رہے. منہ اس لیے نہیں لگاتے کہ بھائی چشتی رسول اللہ, تھانوی رسول اللہ,
शिबली रसूलुल्लाह निकल आएगा, मेरे नबी सा है कोई नहीं, तेरे बाबे ते शाही कोई नहीं। मुफ्ती ਨੂੰ पता है तो मेरे गाटे फिट हो जाएगा, मुंह ही नहीं लगाते। ठीक है, और ये सारे छोटू जितने भी हैं ना बरेलवी फिरके के, वो सुन लो, तुम्हारा बड़ा कह रहा है इसको हम मुंह ही नहीं लगाते, ठीक है, जो लगा है लगा रहे, इसका मतलब है मुझे फितना नहीं समझते। वरना तो वो कहते यार सबसे पहले इसका कला कमा होना चाहिए। लॉजिकली स्पीकिंग मुफ्ती साहब को मैं जवाब दूंगा कि मुझे आप मुंह नहीं लगाते, बहुत अच्छी बात है, मैंने आपके इस जुमले को दूसरे एतबार से अप्रिशिएट भी करना है। बस आप एक नालायक उस्ताद हैं कि अपने लाखों स्टूडेंट्स उलमा को, चूंकि ये तंजीमुल मदारिस जो बरेलवियों का बोर्ड है ना, उसके हेड हैं पिछले कोई 2 दहाइयों से, जो डिग्री जारी करता है बरेलवी फिरके की, उसके ये हेड है। इनका तंजीमुल मदारिस है और देवबंदियों का वफाकुल मदारिस है। अहले हदीस का वफाकुल मदारिस अस्सलफिया है। देखिए सारों के बोर्ड भी अलग अलग है। डिग्री की औकात यह है कि सारों की डिग्रियों के बोर्ड ही अलग हैं। तो ये उसके हेड है। लेकिन ये ऐसे नालायक उस्ताद साबित हुए कि ये बात अपने स्टूडेंट्स को कन्वे नहीं कर सके कि वो उलमा जो इंडिया में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, नेपाल में, यूरोप, अमेरिका में पूरे पूरे जुम्मे मेरे ऊपर पढ़ा रहे हैं, उनको भी ये बताओ ना इसको मुंह क्यों लगाते हो, छोड़ दो इसको इसके हाल के ऊपर। लेकिन इनको भी पता है, उनको भी पता है कि गल वध गई है। और मैं इस प्लेटफॉर्म पे बारहा आपको ये कह चुका हूं, 2009 से मेरी वीडियोस अपलोड होना शुरू हुई हैं। आज है 21 जुलाई 2024। 2009 से लेकर 2015 तक ऑलमोस्ट 6-7 साल, 2009 भी आप शामिल कर लें तो 7 साल बन गए। मैंने किसी आलिम की कोई तस्वीर लगा के कभी कोई वीडियो अपलोड नहीं की थी। इवन थंबनेल्स भी हमने कोई 2016-17 में बनाने शुरू किए हैं। इससे पहले तो हमें थंबनेल भी नहीं बनाना आता था। पहले 7-8 साल जब थंबनेल ही नहीं बनाना आता था तो हमने किसी की तस्वीर क्यों लगानी थी। ये थंबनेल जो आपको पुरानी वीडियोस पर नजर आ रहे हैं ना, ये 2016-17 में मैंने ये सॉफ्टवेयर सीखा और ये थंबनेल बनाने शुरू किए। 2015 में जब इन्होंने मेरे ऊपर कादियानी होने का इल्जाम लगाया, किन्होंने? चिश्ती रसूलुल्लाह पार्टी, थानवी रसूलुल्लाह पार्टी ने। और नसो है तुम में से किसी के पास राइट ही नहीं है खत्म नबूवत पे काम के। तुम सिर्फ एंटी कादियानी काम करते हो, खत्म नबूवत पे हम काम करते हैं। चाहे गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल हो, चाहे कोई चिश्ती दज्जाल हो, खा कोई थानवी दज्जाल हो, बकौल तुम्हारे, क्योंकि तुम्हारा तो कहना है कि ये मार्फत की बात है। तुमने मुनाजरे लड़े हुए हैं चिश्ती रसूलुल्लाह के हक में, अब भाग नहीं सकते। ये जो वकालत करते हैं ना इंजीनियर साहब, बुजुर्गों का क्या कसूर है, किताबें बदल गई हैं, तो ये अपने छोटू मौलवियों को समझाओ ना, जो चिश्ती रसूलुल्लाह का दिफा करते रहे हैं, उन्हें बताओ ना। आज वो मेरे प्रेशर की वजह से ऐसे डर गए हैं कि मुफ्ती हनीफ कुरैशी भी कह रहे हैं कि किताबें बदल गई हैं। 2009 में इसने मुनाजरे में दिफा किया हुआ है चिश्ती रसूलुल्लाह का। शिबली बोले इस तरह पढ़, ला इलाहा इल्लल्लाह शिबली रसूलुल्लाह। और खत्मे नबूवत के डाकुओं, शिबली को रसूल बनाने वालों, ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह शिबली रसूलुल्लाह। इन्होंने फिर पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह शिबली रसूलुल्लाह। अब बात ये, इन्होंने शिबली को क्या कहा, कौन है? काफिर है। इनके उलमा ने लिखा शिबली ने जितनी बातें की हालत सुकर और मस्ती में की, खबरदार ज़ीनहार हर किस ऐसे सूफिया के बारे में जबान न खोलना। तुम बकी जा रहे हो, तुम्हारे काबिर कह रहे हैं न खोलना, तुम बकी जा रहे हो। खबरदार ज़ीनहार हर किस ऐसे सूफिया के बारे में जबान न खोलना। तुम बकी जा रहे हो, तुम्हारे काबिर कह रहे हैं न खोलना, तुम बकी जा रहे हो। और कितना फ्रॉड की शत्तिहात ये अल्लाह ताला की जात से रिलेटेड होती हैं, रसूलुल्लाह के लिए नहीं होती हैं। रसूलुल्लाह के लिए होता है बा खुदा दीवाना बाश, बा मोहम्मद होशियार। लेकिन ये ऐसे फ्रॉडी हैं कि चिश्ती रसूलुल्लाह को शत्तिहात कहते थे। और एक लाहौर का छोटू मौलवी है दूसरी पार्टी का, उसने भी अपने बड़े के साथ बैठ के ना सिर्फ दिफा किया बल्कि सुभान अल्लाह पीछे पड़ा।
خواجہ نے کیا فرمایا؟ سنو کہ میں کون ہوں اور کیا ہوں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں، کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں، کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں۔ جب انہوں نے کہا نا کہ خواجہ نے کہا کہ میں تو رسول اللہ کے کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں، ہمارے ایک اسٹوڈنٹ نیچے لکھا واقعی تو کمینے ہی نکلے آئے، کمینیا، تو دفاع کر رہے تھے، آپ کہہ رہے کتابیں بدل گئی، کوئی نہیں، ڈر گئے جے، اور ڈر گئے جے، کتابوں کو نہیں جے بدلیاں۔ تو میں نے کبھی کسی کو چیلنج نہیں کیا تھا، 2015 میں جب انہوں نے میرے اوپر الزامات لگائے تو پھر میں نے انہیں جواب دینے شروع کیے، اور پھر تصویریں تو بہت بعد میں لگانا شروع کی۔ لہٰذا یہ کہنا کہ جی ہم اسے منہ نہیں لگاتے، تو اپنے سارے چھوٹے جو مولوی تم لوگوں نے مارکیٹ میں چھوڑے ہوئے نا، انہیں بھی بتاؤ کہ کیوں منہ لگاتے ہو اس کو، کیوں جمعے پڑھاتے ہو؟ ایک طرف کہتے ہیں جاہل ہے، قرآن نہیں پڑھنا آتا، عربی نہیں آتی، فلاں چیز نہیں آتی ہے۔ باپا جانی کو عربی آتی ہے، امیر اہل سنت کو، اور وہ تو اسکول سے بھی نہیں پڑھا ہوا، کہتے ہیں میں نے مدرسے کا کبھی منہ بھی نہیں دیکھا، اور وہ امیر اہل سنت ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کو عربی آتی ہے، وہ تو قرآن کی آیات مجہول پڑھتا ہے، معروف عربی بھی نہیں بول سکتا۔ وہ کبھی کسی اہل حدیث نے کہا کہ اس کو تو عربی بھی نہیں آتی ہے، کہتے ہیں جی کیا بات ہے۔ اس لیے کہ ان لوگوں نے ان کی دم پہ پاؤں نہیں رکھا، میں پوڑ کے رکھ سڑے سارے نو۔ دیکھیں وہ کہتے ہیں جی گاندھی صاحب تو بہت اچھے ہیں، متانت سے بات کرتے ہیں، کیونکہ گاندھی نے تمہاری دم نہیں کاٹی، اور میں کوئی بندہ نہیں چھڑیا کہ جی پوچھل میں لب لب کے نہ کٹی ہوئے، پیر نہیں رکھا کٹ دیتی ہے تمہیں اللہ دے فضل نال۔ تو ہم نے کبھی بھی اللہ کے فضل سے ان کی تصویریں نہیں لگائی تھی، ہمیشہ ان کی طرف سے انیشیٹو ہوا تو میں نے جواب دیا، ہمیں بھی کوئی شوق نہیں تھا، انہوں نے ہمیں دھکیلا۔ اچھا ہمارے بارے میں یہ کہتے ہیں ہم منہ نہیں لگاتے ان کو، تم ان لوگوں کو اپنے منہ میں ڈالے ہوئے ہو، ایک سٹیج پہ بیٹھے ہوئے ہو، مفتی تقی عثمانی صاحب جو پلانٹ ارتھ پہ دیوبند کے مفتی اعظم ہے، انڈیا اور پاکستان کے مشترکہ، یہ دونوں بڑے ایک جگہ بیٹھ کے پریس کانفرنسز کرتے ہیں نا، آپ نے بارہا مختلف مواقع پہ دیکھا ہے، کورونا کا ایشو آ جائے، کبھی مدرسوں پہ کوئی افطار ٹوٹ پڑے، کوئی فلسطین کانفرنس آ جائے، اکٹھے بیٹھے ہوتے ہیں کہ دوسرے کے منہ میں منہ ڈال کے، مجھے کہتے ہیں منہ نہیں لگاتے، اور یہ منہ میں منہ ڈال کے بیٹھے ہوتے ہیں اکٹھے۔ ان لوگوں کو تم نے منہ لگایا ہوا ہے جن کو کل تک تھانوی رسول اللہ پارٹی کہتے تھے تم، اور تمہارے ابے اعلی حضرت نے اسام الارمین میں ان کے بڑوں کو کافر قرار دیا، اور ان کے کفر میں شک کرنے والوں کو بھی کافر قرار دیا، یعنی کروڑوں دیوبندیوں کو اور ان کے بڑوں کو جو کافر تمہارا ابا کہتا تھا، تم نے اپنے ابے کے ساتھ خیانت کر کے ان کے منہ میں منہ ڈال لیا۔ تمہارے ابے اعلی حضرت بریلوی نے احکام شریعت میں لکھا کہ چاہے دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، شیعہ ہوں، قادیانی ہوں، قادیانی کافروں کو ان کے ساتھ لکھا، جن کے منہ میں منہ ڈال کے تم سٹیج پہ بیٹھے ہوتے ہو۔ نیچری ہوں، سر سید احمد خان کے ماننے والے، یہ 1,00,000 دفعہ بھی اللہ کا نام لے کر ذبیحہ کریں گے تو مردار رہے گا، البتہ یہود و نصارہ کا ذبیحہ حلال ہے۔ تمہارا ابا جنہیں مرتد، اچھا اس کے ساتھ پھر ذکر کیا یہ سب کے سب مرتد ہیں، یعنی واجب القتل ہے۔ مرتد کیسے ہو گئے بھائی؟ مرتد تو تب تھے جب یہ بریلویت چھوڑ کے اہل حدیث یا دیوبندی ہوئے ہوتے، مرتد کیسے ہو گئے؟ واجب القتل، یعنی مرتد کا مطلب وہی قادیانیوں والا سٹیٹس رکھتے ہیں یہ ان کے لیے، جس طرح قادیانیوں کو مرتد کہتے ہیں۔ ان سے تو تم نے پینگیں بڑھائی نہیں ہے۔ پھر اسی اعلی حضرت نے ملفوظات اعلی حضرت میں ان کا بیٹا نقل کر رہا ہے، اور یہ ملفوظات اعلی حضرت کی وہ جلد ہے جو اعلی حضرت نے خود پڑھی ہوئی ہے، یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ان کے بیٹے نے متھے مار دی ہے اس کے۔
اس میں پوچھا گیا کہ کیا وہابی دیوبندی اور اہل حدیث کے پیچھے نماز درست ہے؟ انہوں نے کہا ان کی نہ نماز ہے نہ جماعت ہے. آلے اینڈ نہیں ہویا. اگلا سوال, ان کی مسجد میں نماز پڑھ سکتے ہیں؟ کہتے ہیں کفار کی مساجد گھر کی مثل ہے. کفار جس کے ساتھ مفتی منیر منہ میں منہ ڈال کے بیٹھا ہوتا ہے, تقی عثمانی کے ساتھ کافروں کے منہ میں منہ ڈال کے بیٹھے ہوئے ہیں, اور یہ تمہارے ابے کے بقول. اور یہاں بھی اعلیٰ حضرت سے اختلاف ہے. کفار کی مساجد نہیں ہوتی ہیں, کفار کی عبادت گاہیں ہوتی ہیں. یہ اعلیٰ حضرت کی ایک غلطی ہے جو میں نے پکڑی ہے. مساجد تو مسلمانوں کی ہوتی ہیں. اس لیے دیکھیں, قادیانیوں کو ہم مسجد نہیں لکھنے دیتے, وہ بیت الحمد لکھتے ہیں. تو اعلیٰ حضرت کو چاہیے تھا کہ وہابیوں کے جو بیت الحمد ہے یہ مثل گھر کے ہیں, مسجد نہیں کہنا چاہیے تھا. پھر تیسرا سوال ہوا اذان کا جواب دے سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا اذان کیا, جن کی نماز باطل ان کی اذان بھی باطل. البتہ اللہ کا نام آئے تو عز و جل اور رسول اللہ کے نام پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ لیں. تو یہ پروٹوکول آپ نے بس اتنا دینا ہے, وہ بھی نبی الاسلام کے نام کو اور اللہ کے نام کو. ان کی اذان کا جواب نہیں دینا. اور ان کے ساتھ مفتی صاحب منہ میں منہ ڈال کے بیٹھے ہوتے ہیں نوٹوں کے چکر میں. جب کبھی مدرسوں کے اوپر حملہ ہوتا ہے سارے کٹھے ہو جاتے ہیں, جی ساڑھے تے بندی نہ لاؤ جی, FATF کی وجہ سے ان کو چندوں کا حساب دینا پڑ رہا ہے. تو پتا چل رہا ہے کہ جی ڈکلیئر تنخواہ جو ہے وہ 20,000 ہے اور خرچہ روز کا 20,000 کا, اور ذاتی مسجد کے اوپر نہیں. مسجد کے جو سٹوڈنٹس ہیں مدرسے کے بےچارے بیمار ہیں, خارش پڑی ہوئی ہے, گندے کپڑے پہنے ہوئے ہیں, ان کے بچے نئی نئی گاڑیاں نکلواتے ہیں ان بچوں کے نام پہ چندہ اکٹھا کر کے. اس لیے یہ منہ میں منہ ڈال کے بیٹھے ہوتے ہیں. کہتے ہیں انجینئر کو نہیں منہ لگانا. اس انجینئر کو منہ نہیں لگانا جو انجینئر تم سارے فرقوں کو, بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث, شیعہ, مسلمان سمجھتا ہے, تمہارے پیچھے نمازیں پڑھتا ہے, چندے تمہیں دیتا ہے. ہمارے تمام سٹوڈنٹس ان کے پیچھے نمازیں پڑھیں, انہیں چندے دیں. میں نے اپنی کوئی چندہ بک بھی نہیں بنائی, کوئی مسجد نہیں ہے, اکیڈمی بھی کرائے کے اوپر ہے. ہم تو اس سسٹم کا حصہ ہیں. لیکن چونکہ ان کا اپنا ایک وہ سارا دھندا چل رہا ہے, جس طرح تاجر سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں, کوئی ٹیکس لگ جائے, چاہے وہ کمپیٹیٹر ہوں ایک دوسرے کے, یہ بھی سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں. اور انجینئر کو منہ نہیں لگانا. تو انجینئر صاحب کو کوئی آپ کو منہ سے منہ لگانے کا شوق بھی کوئی نہیں ہے. اللہ کا شکر ہے, ہم آپ کا احترام کرتے ہیں. آپ ایک سنجیدہ طریقے سے معاملات کو لے کے چل رہے ہیں, اور آپ کے تو بڑے احسانات ہیں ہمارے اوپر. یہ جو آپ نے اپنی وفات سے پہلے احسان کر لیا ہے, 80+ ہو چکے ہیں, اللہ تعالیٰ لمبی زندگی دے, لیکن بڑا احسان کیا انہوں نے میرے ساتھ کہ اپنی زندگی میں فتنہ ختم کر دیا ہے. اپنے چھوٹو سارے لاکھوں مولویوں سے میری جان چھڑا دی, اور جو ہمارے بےچارے ورگلائے ہوئے بھولے بھالے چند سٹوڈنٹس جو اس قسم کی باتیں کرتے ہیں, میجورٹی کو تو سمجھ آئی ساری گیم, ان سے بھی میری جان چھڑا دی. اب مجھے کسی نے کوئی گلہ نہیں کرنا. ایسی جان چھڑائی ہے مفتی صاحب نے یہ بات کر کے کہ پبلک کو پتا چل گیا کہ ان کے پلے کوئی شے نہیں ہے. بہرحال مفتی صاحب کے لیے میری طرف سے اس ویڈیو میں آفر ہے قیامت تک کے لیے. یہ محاورتاً ایک بات کی جاتی ہے, وہ جب چاہیں ہماری اکیڈمی میں آ سکتے ہیں. اتوار کی بھی شرط نہیں ہے مفتی منیر الرحمان صاحب کے لیے. پنجاب کی حدود میں انٹر ہوتے ہی ان کی مکمل سیکیورٹی, VIP سیکیورٹی میرے ذمہ ہے. یہ میرا کام ہے, میں گورنمنٹ سے جس طریقے سے بھی کوئی منت سماجت کر کے سیکیورٹی لے لوں گا. ہماری اکیڈمی میں آئے, اس کرسی پہ بیٹھے, میں سامنے بیٹھوں گا, اپنا موقف رکھیں. عقیدہ توحید, ختم نبوت اور گستاخانہ عبارتیں, ان کے اوپر ڈسکشن کریں, ہم تسلی سے بیٹھ کے سنیں گے. اس کے بعد یہ نہیں کہیں گے کہ آپ بھی سامنے بیٹھیں اور ہم یہاں بیان کرتے ہیں. آپ کو اجازت دیں گے, پھر ہم یہاں بیٹھ کے آپ کی ایک ایک بات کا جواب دیں گے, پھر پبلک فیصلہ کرے گی. معقول بات ہے نا جی؟ اور اگر خود نہیں آ سکتے ضعیف الاعتقادی کی وجہ سے, تو اپنے پورے فرقے کی طرف سے کوئی ایک چرب زبان اہل علم مولوی لانچ کریں, بے شمار ہے آپ کے پاس, اور ویڈیو بنائیں. ریٹن میں نہیں چاہیے, ریٹن تو میں بھی بنا دیتا ہوں اڈوب کے اندر, کوئی ٹویٹ کروانی ہو نہیں. ویڈیو بنائیں کہ یہ چھوٹو ہمارے فرقے کا ریپریزنٹیٹو ہے, اس کی جیت میری جیت, میری جیت میرے فرقے بریلویہ کی جیت, اس کی ہار میری ہار,
اور میری ہار فرقہ بریلویہ کی ہار. تو پھر علمی ڈسکشن, میں ایسے کوئی مناظرہ یا مجادلہ اس قسم کے الفاظ نہیں بولوں گا, علمی ڈسکشن, اپنا موقف آ کے رکھیں. یہاں پہ ہم نیچے بیٹھیں گے, آپ کو کرسی پہ بٹھائیں گے, اور اگر کرائے کا کوئی مسئلہ ہے, ایئر ٹکٹ کا مسئلہ ہے, وہ بھی میں دوں گا. کراچی سے ایئر ٹکٹ اسلام آباد کا, اسلام آباد سے اسپیشل گاڑی لینے جائے گی آپ کو, ساتھ کم از کم 2 پولیس کی گاڑیاں اور پوری نفری کے ساتھ. اب اور کیا میں کر سکتا ہوں؟ یہی کچھ ہی کر سکتا ہوں نا, جو مجھے گورنمنٹ نے سیکورٹی دی ہوئی ہے لائف ٹائم کے لیے, جو میں نے نہیں لی, تو میں پھر ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ میرے کہنے پہ وہ والی سیکورٹی آپ ایک دن کے لیے مفتی صاحب کو یہاں پہ چھوڑیں, اور یہ اپنا پروگرام کر کے تو چلے. اور جس دن وہ کہیں گے, اور اگر وہ کہیں گے پبلکلی نہ ہو, تو میں صرف اسٹوڈیو ریکارڈنگ پہ رکھ لوں گا, سنڈے کے دن کی بھی ضد نہیں کروں گا. یہ آفر میں نے اس لیے رکھی ہے کہ کل کو مستقبل میں کوئی شخص پھر سے کوئی سر اٹھائے تو کہ نہیں, انجینئر صاحب نے تو کہا تھا نا. یہ اکثر دیکھیں اپنی عوام کو میرے اوپر چڑھانے کے لیے کہتے ہیں کہ جی وہ دیکھیں, وہ جب غلام احمد قادیانی دجال نکلا تھا, وہ مرزا سینئر تھا اور یہ مرزا جونیئر ہے, اور اس زمانے میں پیر میرلی شاہ صاحب نکلے تھے. تو آج کا پیر میرلی کدھر ہے؟ ہاں, آج کا پیر میرلی تو پھر یہ ہے نا, مفتی منیب الرحمان صاحب, نکالو, ہوا لگاؤ, اور یہ اپنا جملہ درست کرو. میں کوئی مرزا جونیئر نہیں, میں مرزا سینئر ہوں. ہاں ہاں, کیوں کہ غلام احمد قادیانی دجال, چشتی دجال, تھانوی دجال, شبلی دجال, ان سب کو میں نے ایکسپوز کیا اللہ کے فضل سے. میں نے پہلی دفعہ ختم نبوت کا مقدمہ لڑا ہے. تم لوگ صرف اینٹی قادیانی تھے, میں نے تمہارے بزرگوں کو بھی ننگا کیا کہ یہ سب کے سب نورا کشتی کرتے رہے, وچوں اکو کچھ سنسارے. میرے نبی صاحب ہے ہی کوئی نہیں, تیرے سارے دجال شاہ ہی کوئی نہیں. الحمدللہ. تو یہ پہلا جو ٹاپک انہوں نے ڈسکس کیا, میں نے اس کا مدنی جواب ریکارڈ کروا دیا. تسلی ہو گئی ہے؟ چلو دروشی پڑھو. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین, آمین. مفتی صاحب کہتے ہیں ایسے لوگوں کو شوق ہے کہ ان کا نام لیا جائے, یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ میں اس لیے کرتا ہوں کہ اس کو شوق ہے کہ لوگ اسے ڈسکس کریں تاکہ ان کی شہرت ہو. یہ پیشہ ور لوگ ہیں جن کو مناظرہ بازی کا شوق ہے, اور ہم کبھی بھی ان کی خواہش پوری نہیں کریں گے. لو جی, مفتی صاحب نے کہا کہ جی ان کی خواہش یہ پوری نہیں کریں گے کیونکہ یہ شہرت کے بھوکے ہیں, یہ مناظرے کا شوق رکھتے ہیں, لیکن ہمارا تو کوئی اس طرح کا شوق نہیں, اور یہ پیشہ ور لوگ ہیں. یار یہ وہ لوگ بات کر رہے ہیں جو بچپن سے لے کے مرتے دم تک چندے مانگ کے گزارا کرتے ہیں. وہ ہمیں پیشہ ور کہہ رہے ہیں, جس نے پہلے دن سے اپنی جیب سے لگایا. الحمدللہ. تمہارے تو داتا دربار پہ 70-80 روپے کا ٹوکن لینا پڑتا ہے جوتیاں رکھواؤ تو, اور بزرگ میں مار چھڑے کہ جن کے دربار پہ اگر کوئی شخص چوری کرتا تھا نا تو کہتے ہیں واپسی پہ اندھا ہو جاتا تھا. چھڑو نا ذرا جوتیاں, میں تکنا کہڑا اندھا ہوتا ہے, اور کہتے ہیں دنیا کا نظام چلا رہے ہیں یہ بزرگ. اوے اپنے دربار کی جوتیوں کی حفاظت نہیں یہ لوگ کر سکتے. یہاں الحمدللہ 300-400 لوگ آتے ہیں, سب کو ٹوکن ملتا ہے, 1 روپیہ چارج نہیں ہوتا. گاڑیوں کا, موٹر بائکس کا ٹوکن الگ سے ملتا ہے, 1 روپیہ چارج نہیں ہوتا. سب کو ناشتہ ملتا ہے, 1 روپیہ چارج نہیں ہوتا. واپسی پہ سموسا دودھ پتی کا کپ ملتا ہے, 1 روپیہ چارج نہیں ہوتا. ہوں دسو وڈا داتا کیڑا ہے؟ میرے نبی صاحب ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تے شاہ ہی کوئی نہیں. کہانیاں بنائی ہوئی ہیں. تو پیشہ ور تو تم اور تمہارے بڑے ہیں جی. 1000 سال سے بابا پال رہا ہے. اوے بابا نہیں پال رہا ہے, تھوڑے چندے پال رہے ہیں بابے نو. ہاں, میں داتا دربار یہاں سے جایا کرتے تھے ہم لوگ اپنی ینگ ایج میں, جب کٹر بریلوی تھے تو شب جمعہ وہاں گزارا کرتے تھے. ہم تو نوٹ دیکھ کے حیران ہوتے تھے کہ اس زمانے میں 1000 کا نوٹ بڑی چیز ہوتا تھا. 5000 کا تو نوٹ آیا ہی نہیں تھا. لوگوں کی تنخواہ 1000-1200 ہوتی تھی, اور ہزاروں نوٹ 1000 کے وہاں رکھے ہوتے تھے.
25-30 लोग तो सिर्फ वो नोट गिन रहे होते थे, जितने लोग पैसे वहां पे फेंकते हैं उसमें से चंद एक लगा दिया आपके ऊपर और कहते हैं नहीं बाबा पाल रहा है। मैंने ये दावा किया कि इस सारे दरबारों से आप चंदे खत्म करें। जी जी जी, 1 महीना नहीं गुजरेगा कुत्ते फिरते हुए नजर आएंगे आपको। यहां पे कोई वॉलंटियरली नहीं जाता भाई। यहां तो लोग मस्जिद की बात नहीं करते। तबलीगी जमात सिंध के कई इलाकों में गई है, मस्जिदों के अंदर कुत्तियों ने बच्चे दिए हुए, जाके इन बेचारों ने सफाई की है वहां, क्योंकि मस्जिदों में कोई जाता नहीं, केयर नहीं होती है। जब मसाजिद का ये हाल है तो दरबारों को किसने पूछना है? हमारे एक स्टूडेंट ने तो वीडियो दिखा भी दी है, कुत्ते फिर रहे हैं, फिर उन्होंने जनाब दरबार की सफाई कराई और बाबे दी भी सुनी गई है। देखें, हम इनके मुश्किल कुशा हैं। मरे हुए बाबों के दरबारों की सफाई हमारी वजह से होती है, बल्कि हमारे स्टूडेंट्स मुश्किल कुशा हैं जिन्होंने वीडियो बना के एक्सपोज किया है कि यार सामो बाबे नु। मुश्किल कुशाई फिर यही है ना इन्होंने जो बनाई हुई है। शोहरत के भूखे, ये उन्होंने जुमला। यार शोहरत, ओए मुफ्ती साहब तुम्हारी ये पॉडकास्ट का क्लिप जो है ना 300-350 लोगों ने देखा है। ये तुम लोगों का लेवल है। कहते नहीं हमारी तस्वीर लगा के फेम लेता है। आपकी अपनी वीडियोस, उनके व्यूज कितने हैं, मुफ्ती तकी उस्मानी के कितने हैं, वो आप देख लो। शोहरत तो आप लोगों को चाहिए, हम शोहरत के भूखे हैं। 2009 से वीडियोस अपलोड होनी शुरू हुई, 2015 तक मैंने कभी किसी मौलवी का नाम तक नहीं लिया था, ना उसे कभी रिप्लाई टू किया था। थंबनेल्स भी आके 2017 में 16-17 में बनने शुरू हुए। 7-8 साल तुम्हारी तस्वीर भी किसी की नहीं मैंने लगाई थी, जब तक तुम लोगों ने मेरे ऊपर झूठे इल्जामात नहीं लगाए। तो मैंने तुम्हारी वजह से शोहरत लेनी थी। आज भी तुम लोग ये सारे इल्जामात वापस लो ना, तो मैं सारी वीडियोस के थंबनेल चेंज कर दूंगा। मैं तैयार हूं। हमें शोहरत की बात करते हो और कहा कि जी इनको मुनाजराबाजी का शौक है, हम इनकी ये ख्वाहिश पूरी नहीं होने देंगे। हमें कोई शौक नहीं है। तुम्हारे फिरके के मौलवियों की नींदें हराम हुई हैं, उन्हें समझाओ कि मेरे खिलाफ जुमे ना पढ़ाएं। एक स्टूडेंट कोई हमारा अरफ अल दैन से नमाज शुरू करता है ना, अगला पूरा जुमा मौलवी उसके ऊपर पढ़ा देता है। हाँ, हर बंदे की स्टोरी है, जितने लोग बैठे हैं। मुसीबत तो तुम्हारी जान को पड़ी हुई है। हमें शौक नहीं, शौक पड़ा हुआ है तुम लोगों को। तुम्हारे चंदे बंद हो रहे हैं। अल्लाह के बंदो, 2009 से 2018 तक, 2009 को भी शामिल करें, 10 साल बनते हैं। हमने तो अपना YouTube का चैनल मोनेटाइज ही नहीं किया हुआ था। 2018 में भी वो लिमिटेड मोनेटाइज किया एकेडमी के अखराजात के लिए, उसमें भी वीडियो एड्स कभी भी ऑन नहीं किए। फिर ये 2023 में आके नवंबर में YouTube ने पॉलिसी बदली। उन्होंने कहा कि हम वीडियो ऐड जरूर चलाएंगे स्टार्ट में, हां उसके बाद आपको इख्तियार है कि आप उसे ऑफ कर सकते हैं। स्टार्ट वाला आप ऑफ नहीं कर सकते। हमारी तमाम वीडियोस के ऊपर जो मिड रोल है वो ऑफ है। स्टार्ट में भी कभी कभार कोई इख्तियार चल जाए, अदरवाइज वो भी नहीं चलता। जब अवेलेबल हो तो चलाते हैं वो, ये नहीं होता कि लाजमी उन्होंने चलाना होता है। लेकिन कभी ये नहीं होगा कि कुरान क्लास और बीच में कोई इश्तिहार टपक पड़े, इस तरह कभी नहीं होगा। मैं तो अपने चैनल की अगर कमाई और हमारे जितने स्टूडेंट्स हैं उनकी कमाई को जमा करूं ना, तो मैं रोजाना कई मौलवी खरीद सकता हूं। हमें बातें करते हो कि पेशावर हैं, शोहरत के भूखे हैं, इनको शौक है मुनाजराबाजी करने का। हमें कोई शौक नहीं है। तुम्हारे लोग मुझे तंग करते हैं, हमारे स्टूडेंट्स को तंग करते हैं कि सच्चा है तो सामने बैठे, तो मैं जवाब में कहता हूं। ये हमारे बाज बोले बाले स्टूडेंट मेरी कटी हुई वीडियोस देखते हैं जो मैंने जवाबन कही होती हैं, और उनको मेरा चैलेंज बना के पेश कर रहे होते हैं। वो मेरा चैलेंज नहीं होता। जब इन्होंने मेरी तिलावत के अंदर बशरी तकाजे के तहत कोई गलती निकाली, जो आज तो इनके बड़े बड़े मुफ्तियों की, तकी उस्मानी ने सूरह तौबा की आयत नंबर 24, एक आयत मशहूर तरीन, उल इनकान आबाउकुम व अबनाउकुम, उसके अंदर 4 गलतियां कर दी हैं। हमने तो नहीं कहा कि मुफ्ती तकी उस्मानी को कुरान नहीं आता। उससे बड़ी बात, इनमें से कोई मारूफ अरबी पढ़ ही नहीं सकता। इनकी जो दरसे निजामी है ना, वो भी मजहूल अरबी में होती है। एक मौलवी भी आजकल कोई लॉन्च किया हुआ, मैंने उसकी कोई क्लिप नहीं देखा। वो हमारे एक स्टूडेंट ने 2-3 दिन पहले एक क्लिप अपलोड किया, तो वो उसके अंदर उन्होंने क्लिप चलाया है
जिसमें वो फी के पढ़ रहा है, फी की को फी के, तो मैंने उसके नीचे कमेंट्स किए कि ये फी के ही पढ़ेगा, क्योंकि ये फी की पढ़ ही नहीं सकते, की काफजेर की ये पढ़ ही नहीं सकते, इन्होंने काफजेर के सीखा हुआ है बचपन से, मजहूल, और ये समझते हैं कि जबरजेर की गलती लहन जली है। कारियों से पूछें, वो कहते हैं हा और हा का फर्क अगर कोई नहीं कर सकता, ये भी लहन जली है, और उसमें वो हा भी सही नहीं पढ़ रहा, ला हाजता को ला हाजता पढ़ रहा है, हा हलक से नहीं निकाल सकते। लेकिन हम कभी इसको बुनियाद नहीं बनाते कि इनको अरबी नहीं आती। उसके साथ उसने क्लिप लगाया है, वो कराची के हमारे जो मुफ्ती साहब हैं जिनसे अब हमारी दोस्ती हो चुकी है, हाँ, वो देख के कुरान पढ़ रहा है, हालांकि हाफिज़े कुरान है वो बंदा, जबरजेर की गलती कर रहा है। तो अब मैं कहूंगा उसे कुरान नहीं आता, वो तो हाफिज़े कुरान है, और वो तो अरबी भी मारूफ पढ़ लेता है, बाकी मौलवियों से बेहतर है, मजहूल नहीं, क्योंकि उसने हिफ्ज किया हुआ है, तो वो कुरान से किया हुआ है। फिर भी मैंने इनको कहा था कि अपना कोई बड़ा जो तुमने डिक्लेयर किए हुए ना, मुफ्ती तकी उस्मानी, मुफ्ती मुनीब और साजिद मीर, तीनों फिरकों के, कोई इन तीनों में से जिसको बेहतरीन कारी समझते हो ना, कुरान की तिलावत करे, अगला सूरज मैं तुलू नहीं होने दूंगा, मैं भी उसी हिस्से को तिलावत करूंगा जो उसने वीडियो चढ़ाई होगी, पब्लिक फैसला करेगी कि किसकी किरात अच्छी है। आज तक ये चैलेंज नहीं पूरा कर सके, ना वो गले फाड़ने वाले ना दूसरे, चेक हो जाएगा ना। डॉक्टर इसरार साहब 25 साल उन्होंने दौरा तफसीर करवाया, उसके बाद उन्होंने अपना बयानुल कुरान 1999 में रिकॉर्ड कराया, उसमें कई जगह जेर जबर की गलतियां मैंने खुद नोट की हैं, मैंने कभी उनका क्लिप नहीं काटा, मुझे पता हो जाता है ऐसे, जब कोई बंदा दर्स दे रहा होता है उसकी तवज्जो 3-4 जगह होती है, पढ़ते हुए भी, फिर वो ज़हन में क्रॉस रेफरेंसेस सोच रहा होता है, कौन सी हदीस यहां लेके आनी है, कौन सी आयत, तो उसमें गलती हो जाती है। गलती किरात की यह है कि आपको कोई बताए कि यह गलती है, आप फिर उसको वैसे ही पढ़ें। जो ये करेंगे, ये फी के हमेशा फी के पढ़ेगा, फी की पढ़ ही नहीं सकते, ये गलती अपनी दुरुस्त कर ही नहीं सकते कभी भी, क्योंकि वो जुबान पे चढ़ाने के लिए इन्हें दोबारा अरबी सीखनी पड़ेगी, ये तो मजबूत सीखे हुए। इमाम कब अभी दुरूशी पढ़ता है ना, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, हालांकि लफ्ज़ है सल्ली, हम उनकी अब गलती निकालेंगे कि ये सल्ली अला क्यों नहीं पढ़ रहे, लामजेर ली होता है, लामजेर ले नहीं होता, लेकिन दुरूद शरीफ में चल जाता है। कुरान पढ़ते हुए आप मजहूल अल्फाज नहीं बोलेंगे, सिर्फ एक लफ्ज है पूरे कुरान में जो उस स्टाइल में पढ़ा जाता है, बिस्मिल्लाहि मजरेहा, उसे मजरी नहीं पढ़ना, बस पूरे कुरान में और कोई लफ्ज उस अंदाज में नहीं पढ़ा जाता। खैर ये मैंने ज़िम्नन बताया। तो ये बाज़-औक़ात मैं जवाबन बात कर रहा हूं, तो ये भी मैंने जवाबन बात की थी कि तुम्हें शौक है ना कि तुम्हारे हक पे होने की दलील है कि जी मुनाजरा करें इंजीनियर, तो मैंने कहा था ठीक है यार, ये भी मैं आखिरी इतराज खत्म करता हूं, अपना बड़ा लॉन्च करो। देखें जब हमारे सहाबा कराम पे बुरा वक्त आया, ग़ज़वा हुनैन में बुखारी मुस्लिम में आता है कि 12,000 का लश्कर था। सूरह तौबा में अल्लाह ताला ने इस चीज का जिक्र भी किया कि हुनैन के मौका पे तुम्हारी कसरत ने तुम्हें ताज्जुब में डाल दिया। बाज असहाब के मुंह से निकल गया कि हम बदर में 313 थे, गालिब आए, आज तो हम 12,000 हैं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम्हें फिर भागने की जगह नहीं मिली, सिर्फ 80 बंदे रह गए हुजूर के साथ। बुखारी मुस्लिम में आता है वो मौका था, नबी इस्लाम फ्रंट पे आए, अनन नबी ला कज़िब अन इब्नु अब्दुल मुत्तलिब, मैं नबी हूं इसमें कोई शक नहीं, मैं अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूं। मुश्किल वक्त में पता चलता है लीडर कौन है। तो आज तुम्हारे फिरकों में मुश्किल वक्त आया ना, तुम्हारा काम है, मैं हूं मुफ्ती मुनीबुर रहमान बरेलवियों का इमाम, निकल इंजीनियर, और ये भी तुम्हारी ख्वाहिश में, मुझे कोई ख्वाहिश नहीं। और मेरे पे गुस्सा नहीं खाना, तुम्हारे छोटे चैलेंज करते हैं उनको रो। मैंने तो कहा जो मेरी तरफ हाथ बढ़ाएगा मैं सीधा तुम्हारे बड़ों को पकड़ूंगा। मुफ्ती मुनीब का हाथ आएगा तो मैं पीछे पकड़ूंगा बड़े सूफियों को, छोड़ूंगा नहीं किसी को। देखे टीएलपी वालों को कैसा ठंडा किया मैंने, दबके जे नसे जे निकलन न बाहर, इन्हों ले आओ मीनारे पाकिस्तान, और नस है मीनारे पाकिस्तान, तू ले अपने बाबा जानी नू मीनारे पाकिस्तान बगैर सिक्योरिटी दे। अमीर अहले सुन्नत है। 1995 में मर्डर अटेम्प्ट हुई, उसके बाद से वो बंदा घर से नहीं निकला बगैर सिक्योरिटी के।
نماز بھی سیکورٹی میں پڑھتا ہے وہ کمرے کے اندر, اور ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. واہ واہ واہ, گلا گردن منو. میں نے تمہیں بتایا تھا کہ بنو امیہ کی چالیں جہاں سے ختم ہوتی ہیں نا وہاں سے ہماری عقل سٹارٹ ہوتی ہے. تم کیا سمجھتے ہو مجھے ورگلاؤ گے تو میں اس طرح پبلک گیدرنگز میں آؤں گا اور تم کوئی جعلی ممتاز قادری میرے اوپر چڑھا دو گے؟ نا 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 نا, مجھے تو پہلے دن سے پتا ہے کہ تمہارے ساتھ ڈیل کس طرح کرنا ہے. تم نے جنگ صفین میں مولا علی کو دھوکہ دیا. بس مؤمن ایک سراغ سے ایک بار ہی ڈسا جاتا ہے, دوبارہ نہیں ڈسا جاتا. میں نہیں چڑھنا کسی نو, بالکل. تو جو اس قسم کی بات کرے گا منہ کی کھائے گا. تو دیکھیں کیسے میں نے پھر اس کے منہ بند کیے ہیں. تو مفتی منیر الرحمان صاحب ریسپیکٹیبل پرسنالٹی ہیں, ان کے بڑے ہیں, ان کے دھرنے ختم کرانے میں ٹی ایل پی کے آرمی چیف جس کو بلاتا ہے وہ یہی ہوتے ہیں. تو ٹھیک ہے نکالو اپنے بڑے کو. تم سمجھ رہے ہو کہ ان کا وہ جو پیر افضل قادری تھا اس نے کہا کہ اسلامک ہسٹری میں سب سے بڑا اگر کوئی فتنہ آیا تو انجینئر ہے. اور میں کہتا ہوں کہ جی اس بندے نے واقعی مجھے صحیح پہچانا ہے, سلام ہے اس بندے کو. ہو سکتا ہے اسے ایک جملے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کر دے کہ زندگی تو ایک سچ بولیا سی. مجھے اس چیز کا پتہ ہے کیونکہ میں خود بریلوی رہا ہوں 31 سال تک. میں آج اگر اپنے آپ کو ایک لمحے کے لیے بریلوی تصور کروں تو واقعی انجینئر سے بڑا کوئی فتنہ نہیں ہے انسانی ہسٹری کا. وہ چھڑا ہی نہیں کوئی بابے نو, وہ کوئی بابا نہیں بچیا 1200 سال دا منڈ کے رکھ چھڑیا. جس نے رسول اللہ کے ساتھ غداری کی ہے لمحہ پا لیا انہوں, اور انہی کے اصول اور مبادی کے اوپر قرآن و سنت کی روشنی میں خود کوئی چیز لکھ کے حوالے نہیں کی. تو بالکل جب اتنا بڑا فتنہ ہے تو بڑے لانچ ہو, بات کرو, نیشنل ٹی وی کے اوپر لائیو پروگرام چلاؤ, بہت اچھی بات ہے. اور کیا چاہیے, ہم تو چاہتے ہیں. تو یہ کہنا کہ جی اسے مناظرے بازی کا شوق ہے, ہمیں کوئی شوق نہیں. اللہ کے فضل سے یہ تکلیف تمہارے فرقے کے چھوٹے مولویوں کو ہوتی ہے, تمہیں بھی ہوئی بھی ہے, لیکن تم جان بوجھ کے وہ گندگی میرے متھے مارتے ہو, مجھے کوئی شوق نہیں. اور یہ کہیں ویڈیو میں بھی ہم کوئی علمی چیلنج کرتے ہیں نا, کہتے ہیں انجینئر صاحب نے چیلنج کیا اور بھاگ گئے. کیا چیلنج کیا کہ ادھر میرے گھر آ جاؤ, یہ چیلنج کیا. اگر کوئی صحافی ٹی وی پہ بیٹھ کے کہتا ہے کہ یہ میں چیلنج کر رہا ہوں, یہ میرے فیکٹس اور فگرز درست ہیں, فلاں پولیٹیشین آ کے جواب دے اس کا, تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ پولیٹیشین جو ہے وہ پوری فوج لے کے اس صحافی کے گھر پہنچ جاتا ہے یا ٹی وی پروگرام میں آ کے اس کا جواب دیتا ہے. تم آپس میں جب ایک دوسرے کو علمی چیلنج کرتے ہو تو ایسا ہوتا ہے کہ دیوبندی 1000 پبلک لے کے بریلویوں کے مدرسے کے باہر جا کے کھڑے ہو جائیں کہ نکل مولوی جواب دینا ہے. میں نہیں, یوٹیوب پہ جواب دیتے ہیں. جب میری باری آتی ہے بدماشی کرتے ہیں, پبلک اکٹھی کر کے ادھر آتے ہیں, اور وہ آتے پتہ کیوں ہے؟ جھگڑا کرنے کے لیے. تو میں دسیا جڑا ایتھے آئے گا سیدھا جیل جائے گا. ہاں جی, جیلم بھی جیم نال, ہاں جیل بھی جیم نال تے جنم بھی. ہاں چلو آخرت کا فیصلہ نہیں کرتا ہے. اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق دے سب کو, آمین. تو یہ بدماشی چھوڑ دو. آپس میں تو تم یہ کچھ نہیں کرتے ہو. میں نے تو نہیں دیکھا آج تک کوئی صحافی فوج لے کے دوسرے صحافی کے گھر پہنچ گیا ہو, یا کوئی مولوی جو ہے پوری ٹیم لے کے دوسرے کے خلاف پہنچ گیا ہو. یعنی آج بریلوی کراچی کے سارے کٹھے ہو کے تقی عثمانی کے مدرسے کے باہر پہنچ جائیں کہ جی ہمارے اعلیٰ حضرت نے تمہیں مرتد قرار دیا احکام شریعت میں, ہم آپ کو شہادت کے درجے پہ فائز کرنے کے لیے آ گئے ہیں, نکل مفتی باہر. اور نہ سوئے تو ہیں. میں دسیا میری اینی لمبی زبان جے, ہاں اتنی لمبی زبان کہ میں زبان باہر کٹ کے تواڈے 1200 سال دے بابے سارے ہڑپ کر لے جے ایک نعرے نال. میں نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تے شے ہی کوئی نہیں. ہاں تو میں پھر اس قسم کی باتیں کروں گا. بالکل یہ 2 نمبریاں چھوڑ دو. یہ پچھلے دنوں نا ٹی ایل پی والوں نے تماشا ہمارے جیل میں بھی لگایا کہ جی قادیانی قربانی نہیں کر سکتے, نان مسلم ہے, ٹھیک ہے اس کے لیے آپ قانونی راستہ اختیار کریں, ہم آپ کے ساتھ ہیں. لیکن ان کا ہم لوگوں کے گھروں کی تلاشی لیں گے, فریجوں سے بھی گوشت نکالیں گے. اب چاہے وہ گوشت انہوں نے خود بغیر قربانی کے ہی رکھا ہو, کہتے نہیں فریج سے نکالیں گے. اور میں نے کہا 2 نمبری چھوڑو. اپنے ابے کے تم لوگ غدار ہوئے ہو. تمہارے ابے نے تو کہا ہے کہ چاہے اہل حدیث ہوں, چاہے دیوبندی ہوں, چاہے شیعہ ہوں, اور اس کے بعد قادیانیوں کا ذکر کیا.
یہ سب کے سب اگر قربانی کرتے ہوئے 1,00,000 دفعہ بھی اللہ کا نام لیں گے، ذبیحہ ان کا مردار رہے گا، یہ مرتد ہے۔ اوے دیوبندیوں کی فریجیں بھی خالی کراؤ، جڑے بڑو ٹی ایل پی والے ہو، جڑے بڑو دیوبندیوں کی فریجیں بھی خالی کراؤ، انہیں بھی مسجدوں میں قربانی نہ کرنے دو، وہابیوں کو بھی نہ کرنے دو، کیونکہ تمہارے ابے اعلیٰ حضرت بریلوی نے قادیانی کافروں کے ساتھ ان کا بھی ذکر کیا تھا۔ ڈر گئے ہو کیونکہ آج دیوبندی کروڑوں میں ہے، منڈ کے رکھ دیں گے انہوں، یہ صرف لسوں کے اوپر چڑھتے ہیں، ایسے غدار ہیں، اپنے ابے کے منکر ہو گئے۔ تیرے ابے نے تو کہا تھا صرف قادیانیوں کی فریجیں نہیں خالی کروانی، دیوبندیوں کی بھی کرانی ہے، شیعہ کی بھی، اہل حدیث کی بھی۔ یہ میں کوئی اکسا نہیں رہا کہ یہ وہ لازمی کریں، اوقات ہی نہیں ان کی کر سکے، لیکن میں نے بتا رہا ہوں یہ 2 نمبر کام کر رہے ہیں، یہ اینٹی قادیانی ہے، ختم نبوت پہ کام ہی نہیں کر سکتے۔ اپنے ابے کا فتویٰ مان لو۔ ہمارا کوئی اسٹوڈنٹ رفع الیدین شروع کر دے، اسے کہتے ہیں قادیانی ہو گیا۔ اوے قادیانی تو تمہارا ابا تھا، قادیانی تو بغیر رفع الیدین کے نماز پڑھتا تھا۔ حنفی بریلوی، حنفی دیوبندی، حنفی قادیانی، قادیانیوں نے خود ڈکلیئر کیا ہوا ہے کہ ہم حنفی ہیں فقہ میں، ان کی ویڈیوز رکھی ہے ان کے خلیفہ کی، نماز پڑھا رہا ہے، بالکل تھوڑا بھرا لگتا جائے تکڑے چ جنا کہ بھی تھوڑے مولویاں لی پائی ہے جڑی مفتی منیف صاحب پاندے نے، نماز بھی اتھے ہی تھونی تھلے انہیں ہاتھ بننے نے۔ گلاں سانو کر دیو، ہم وہ طریقہ اڈاپٹ کرتے ہیں جو بخاری اور مسلم میں رپورٹ ہوا ہے، رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کے ساتھ۔ 11ویں کھاتے ہو عبد القادر جیلانی کی۔ عبد القادر جیلانی نے تو نماز کا طریقہ وہی لکھا ہے جس طریقے پہ ہم نماز پڑھتے ہیں، یعنی کہ بخاری مسلم کے طریقے کے مطابق۔ تو میں بالکل آڑے ہاتھوں لوں گا جو ہمارے کسی اسٹوڈنٹ کے اوپر یہ بات کرے گا، بالکل ان کے سیدھے ہو جاؤ، ان کو کہو کہ تمہاری نماز قادیانیوں والی، تم 11ویں کھاتے ہو، نماز تمہاری 11ویں والے پیر والی نہیں، اور وہ 11ویں والا پیر جس کے بارے میں کہتے ہیں پوری کائنات کو ہتھیلی پہ دیکھ رہا ہے، انہوں پوری زندگی نماز کا طریقہ ہی نہیں پتا لگا۔ ان کے نزدیک تو مکھیاں مارنا ہے نا، اور بت رکھ کے آتے تھے۔ تمہارے پیرانے پیر تو پوری زندگی رفع الیدین سے نماز پڑھتا رہا۔ نہیں جی وہ حنبلی تھے، ہم حنفی ہیں۔ اچھا تہاڈا ابا پیر وہ حنبلی ہے تو تسی کیوں حنفی ہو؟ اور نکلو اس سے، محمدی بنو، مسلم بنو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ تماشے لگائے ہوئے انہوں نے۔ تو بالکل ان کا علاج یہ ہے کہ انہیں ترکی بترکی جواب دینا ہے، ادروائز یہ ہماری ویڈیوز کی وجہ سے کیوں دنیا میں چینج آ گئی ہے۔ میں لمحہ پال ہے انہوں، مجھے پتا ہے یہ طریقہ واردات کیا ہے ان کے ساتھ۔ ان کے ساتھ آپ نے خیر خواہی میں مولا علی کی شرافت کے ساتھ پیش آنا ہے، اور جب یہ مکاری کریں تو بنو امیہ سے زیادہ مکارانہ چالیں جو اپنے دفاع کے لیے وہ استعمال کرنی ہے۔ ہم انہی میں سے نکل کے آئے ہیں نا۔ ہاں وہ بھی کیا دن تھے، ہم بھی ایک جن تھے۔ آج ہم دیو ہیں، جنوں کے بھی پیو ہیں، بلکہ دیو کے بھی پیو ہیں، دیوبند والا دیو۔ اور یہ پیو جو ہے نا وہ بگوٹن والا اپنے نہیں، کوئی سلبی رشتہ نہیں، میں ٹیچر کے طور پہ، استاد کے طور پہ کہہ رہا ہوں۔ ان میں سے نکلے میں، ہمیں پتہ ہے ان کو ہم نے کہاں پھینکنا ہے۔ یہ سارا کچھ میں نہ کرتا نا، واللہ یہ کبھی بھی قابو نہ آتے۔ اتنی آوازیں اٹھی، کامیاب نہیں ہوتی تھی۔ انجینئر نے آخر کیا کیا؟ اس کے پیچھے یہی ریزن ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مسلط کرتا ہے ان لوگوں کے اوپر تاکہ ان کی ساری شیطنت کا خاتمہ ہو۔